بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اس قرآنی صورت کو اور اس وظیفے کو اچھی طرح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ جس وقت بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو یہ عمل کریں، فوراً اللہ تبارک و تعالی خصوصی مدد فرمائے گا۔ جتنا اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے آپ کا مقصد اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا ہے، پھر اللہ آپ کی فرشتوں کے ذریعے غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ بلکہ سب آپ کے دوست بھی حیران ہو جائیں گے جب آپ شدید قرض میں مبتلا ہوں، شدید پریشان ہوں، پریشانی اس قدر کی ہو کہ آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، مال و دولت میں بے پناہ برکت ہوگی۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، اس کو کرنے سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ مال و دولت میں انشاءاللہ عز و جل کثرت ہی کثرت ہوگی، اور ایسی کثرت ہوگی کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق میں کمی بھی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ سب ہی پریشانیوں کے لیے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ اس عمل سے رزق میں برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، تمام مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، بگڑی بن جاتی ہے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، من پسند شادیاں ہو جاتی ہیں، من پسند کاروبار ملتا ہے۔ ہر بندے کے دل میں اس وظیفے پر عمل کرنے والے کے لیے محبت، عزت بڑھ جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی احترام کرنے لگ جاتے ہیں، دشمن بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ ہر وقت اس خوف میں رہتا ہے دشمن کہ یہ بندہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ تو محترم دوستو، اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں، گویا کہ یہ وظیفہ تمام فوائد کا کثیر مجموعہ ہے۔ یہ اسم اعظم بڑا پاورفل ہے۔ یہ دولت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، تمام حاجات کو پورا کرنے کے حوالے سے بڑا بہترین عمل کہلایا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ اگر وہ اولاد نرینہ کا طالب ہو اسے دی جاتی ہے، اگر قرض اتارنا چاہتا ہے اس کا قرض اتر جاتا ہے۔ جو شخص یہ پڑھتا ہے اس اسم اعظم کو فرشتے بھی پڑھتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اسے عطا کر دے جو یہ مانگ رہا ہے۔ اس کی بخشش اور مغفرت اللہ عز و جل فرما دیتا ہے۔ اللہ کی نوری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ شخص کتنے مقدر والا ہوگا، کتنی شان و عظمت والا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی نوری مخلوق اس کے لیے دعائیں فرما رہی ہے۔ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، دینے والا ہے، وہ غنی ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ جب آپ یہ عمل پڑھیں گے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ مالک، وہ ہمارا خالق، وہ رحمان، وہ رحیم ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہر مسئلے کو حل فرما دے گا۔ آپ کے مسائل خالق و مالک کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، اس رب کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کی ہر بیماری کا علاج فرما دے گی۔ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب کریم ہے۔ آپ ان وظائف پر عمل کر کے دیکھیں تو صحیح، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ عمل آپ نے چاولوں کے دانوں کے اوپر کر لینا ہے۔ جب تک یہ چاول کے دانے آپ کے پاس رہیں گے تب تک آپ پر رزق کی برسات ہوگی، مشکلیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، ہر وقت آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ سارے سال کا رزق اور سارے سال کی تنگی دور کر دی جائے گی، سارے سال کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، بیماریاں دور کر دی جائیں گی، رشتوں میں رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی،
اور جو میرے بھائی، جو میری بہنیں گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کے کوئی بھی نیک اسباب نہیں بن رہے، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل فوراً اسباب بن جائیں گے، اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، سارا سال کاروبار کی بندش رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس وظیفے پر عمل کرنے والے کا مقدر سنوار دیا جاتا ہے، اس کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو قسمت کا سکندر بنا دیا جاتا ہے۔ جو چیز بھی وہ شخص مانگتا ہے، جو اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اسے وہ چیز دی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر چھما چھم برستی ہے۔ محترم دوستو، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں دینے والا ہے، اس نے ہم سے رزق کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی اس رب سے مانگیں گے، وہ خود یہ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو محترم دوستو، اس رب سے جب اس عمل کے ذریعے مانگیں گے، اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ نوازے گا، وہ رب ہمیں انشاءاللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان چاولوں کے دانوں کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اور اس کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو بھی روشنی ملے، وہ بھی اچھے دن دیکھیں، ان کی زندگی بھی خوشگوار اور خوشحال بن جائے۔ محترم دوستو، پنجگانہ نماز ضرور پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں اور استغفار کی کثرت بھی کیا کریں۔ محترم دوستو، ہم وظائف بہت کرتے ہیں، وظائف یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہوئے کئی بھائیوں کو، کئی بہنوں کو میں نے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں۔ تو محترم دوستو، 7 نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، توبہ اور استغفار نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وظائف ہم کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہوتے، ہم رب سے بہت مانگتے ہیں لیکن ہمیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ اور استغفار کریں، پنجگانہ نماز لازمی پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، زندگی خوشگوار بن جائے گی، اور پھر جو وظائف کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے 7 دانے چاولوں کے اپنے پاس ایک پلیٹ میں رکھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تعوذ، پھر اس کے بعد تسمیہ، پھر محترم دوستو آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جائے، پھر محترم دوستو آپ نے ایک دانے کو پکڑنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، وہ دانہ رکھ دینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ اس طرح ہر دانے کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا غنیّو، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے ان 7 دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے یا ذل جلال والاکرام، اس اسم مبارک کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، یا ذل جلالی والاکرام، 313 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ کے ان 7 دانوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔
محترم دوستو، پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رزق کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس مقصد اور حاجت کے لیے دعا کریں گے، اس عمل کی برکت سے میرا رب کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو، وہ دانے آپ نے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں، وہ دانے اٹھا کر اپنی تجوری میں یا تو رکھ لیں یا پھر جہاں گھر کے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر رکھ لیں، اپنے جیب میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک یہ دانے آپ کے جیب میں رہیں گے، آپ کی تجوری میں، آپ کے پرس میں رہیں گے، رزق کی برسات ہوتی رہے گی، رزق کی کمی بالکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔